لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا من أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله مولانا العظيم. مجلس میں اصحاب علم و فضل ہیں، میرے اساتذہ بھی ہیں، اور مجھے بہت شرم و حیا محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے آپ حضرات سے ایسی مجلس میں بات کرنے کا حکم ملا، موقع دیا گیا. اللہ تعالیٰ میری زبان کھول دے اور میں مختصر وقت میں کوئی ایسی بات کہنے اور سننے کی توفیق دے جو ہمارے لیے قیامت کے دن کام آنے والی بات بن جائے. مجھ سے شکایت ہے زمانے بھر کو شدت کسی غم سے رونے کی، لیکن مجھ کو شکوہ ہے کہ آنکھ میں آنسو آئے کم. میں آپ کی مجلس کے جب میں سے شریک ہوا ہوں، اپنے آپ پر کنٹرول نہیں پا رہا ہوں. دو تین بات سے حضرت مولانا رحمۃ اللہ گفتگو فرما رہے تھے. یہ بہت مختصر جماعت ہے، یہ چھوٹی جماعت ہے اور ہمیں اس پر کترانا نہیں چاہیے، بالکل وجہ ہے. لیکن جس طرح حضرت نے خطبے کی آیت میں اشارہ کیا تھا، ہمیں وہ ماضی کی یاد ہے. آج اتنے سے چہرے اگر جمع ہوئے تو یہ فضل ربی، یہ مالک الملک کا احسان نہیں تو کیا ہے. اس نعمت پر خوشی کے آنسو مجھ سے تھمتے نہیں. اور پھر ہمارے قابل کی یہ یادگار، یہ سنہری، یہ شاندار ماضی اور یہ مقدس تاریخ، یہ مطہر تاریخ اور لوگوں کی تعریفیں ہیں. اپنی تاریخ پر دیکھتے ہیں، شرم سے ان کے سر جھک جاتے ہیں، کشکول لیے ہوئے، بھکاریوں کی طرح مانگتے ہوئے، اپنی جماعتوں کے نام رجسٹر کرانے کے لیے اپنے دین کو بیچتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. ایک طویل تاریخ ہے. ایک صحابہ کی وہ شان تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر بلا تشبیہ. ایک وہ تعریف پڑھیں، پھر ان اکابر کو دیکھیں کیسی شان بے نیازی لے کر اٹھے تھے. وہ آپ نے سنا، میرے پاس نہیں بچا کچھ مزید سنانے کے لیے، لیکن میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور پھر آپ کو دیکھتا ہوں اور پھر ان اکابر کو دیکھتا ہوں، یہ اللہ کی کیا شان ہے کہ کبھی یہ تیری ثنا، کتے تیری ثنا، کتے مہر علی، ایک گنہگار کیوں کتے جالڑیاں. ان بزرگوں سے ہماری نسبت ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جب یہ لٹا ہوا قافلہ، ٹوٹا ہوا قافلہ، یہ در در ٹھوکرے کھانے والا قافلہ، جس وقت میں لوگ در در کی بھیک مانگ رہے ہیں، دین کو بیچ رہے تھے، اس وقت میں 3 روپے کی تنخواہ پر حضرت کام کرتے تھے. بہاولپور کی یونیورسٹی کی طرف سے، جامعہ اسلامی بہاولپور کی طرف سے 100 روپے کی پیشکش ہوئی
اور ساتھ میں مکان اور مزید جو چاہیں اس سب کی پیشکش ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں 3 روپیہ دیتا ہوں، اس میں 2 روپیہ گھر پر خرچ کرتا ہوں، 1 روپیہ اللہ کے نام پر دے دیتا ہوں، میرے گھر کا خرچہ 2 روپیہ ہے، اگر مجھے 100 روپیہ تنخواہ ملے گی تو میں 98 روپے خرچ کرنے کے لیے کہاں اتنا وقت لاؤں گا، اپنے وقت کو برباد کر دوں گا، میرے سے تو کچھ کام ہی نہیں ہو پائے گا۔ ہماری نسبت ہے عثمان بھی حکیم الامت علیہ الرحمہ قدس اللہ مسجع، پروردگار ان کی قبر کو توڑ رحمت نازل فرمائے، جن سے ایک نواب بیعت ہوا اور واپس پلٹا اور حضرت کو خط لکھا اور کہا کہ میں نے آپ کے ہم دیکھا کافی کچھ کمیاں ہیں، ابھی باقی میرے سے کچھ ہو نہیں سکتا، البتہ میں نے ضرور محسوس کر کے 1 لاکھ روپیہ اس زمانے میں آج کا 1 کروڑ روپیہ نہیں، 1 ارب روپیہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ جب 3 روپے تنخواہیں ہوتی تھیں 1 لاکھ روپیہ کتنا ہوگا اندازہ لگا لیجئے۔ آج عام چھاپا مار سڑک مار لوگوں کی تنخواہیں 1 لاکھ روپیہ ہے۔ 1 لاکھ روپیہ آپ کو ہدیہ بھیجتا ہوں آپ کی خانقاہ کے لیے۔ حضرت نے پڑھا، دیکھا اس میں تعلی ہے، اس میں کچھ براوٹ ہے، اس میں کچھ تمنن اور احسان ہے کہ ہم آپ پر احسان کر رہے ہیں۔ فرمایا آپ منت کش نہیں کسی کی ہونا چاہتے، آپ نے اس کی پشت پر جواب لکھوایا۔ فرمایا فی الحال ہماری خانقاہ کو بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ اور کسی کو دے دیجیے جہاں ضرورت ہو۔ اس نے پلٹ کر دوسرا خط لکھا، اس نے کہا عجیب بات ہے، آپ بھی بڑے بے قدرے ہیں، آپ کو ایسا کوئی مرید ملے گا کہ جو آپ سے بیعت ہوا اور ایک ہی ملاقات میں واپس آیا اور 1 لاکھ روپیہ آپ کو بطور ہدیہ دے رہا ہے، صدقہ اور خیرات نہیں دے رہا ہے، زکات نہیں دے رہا ہے، اور آپ اس کو ٹھکرا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اس کو لکھ دو کہ تمہیں ایسا پیر بھی نہیں ملے گا جو 1 لاکھ روپے کو لاکھ لگا دے۔ میرے رفقائے سفر قرآن کریم کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، یہ بہت مشکل موضوع، یہ بہت کٹھن موضوع، یہ بہت ہی دشوار گزار راستہ ہے۔ قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں وہ قرآن نے خود بیان کر دیے۔ آسان لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ جو صحابہ نے قرآن سن کر کے کیا وہ قرآن کا حق تھا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، اور پھر حق تھا کہ قرآن کریم نے ان کو تمغہ دیا، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم الصادقون أولئك هم الراشدون أولئك هم الصادقون۔ یہ سچے ہیں، یہ مخلص ہیں، یہ پکے ہیں، ان کا امتحان لیا۔ ان کی شان یہ ہے کہ کچھ تو قربانی دے چکے اور کچھ انتظار میں ہیں اور تڑپ رہے ہیں کہ ہمارا نمبر کیوں نہیں آتا۔ اگر قرآن کے حقوق صحابہ کے بعد ہیں تو بلا تشبیہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس جماعت نے جو کام کر کے دکھایا یہ قرآن کا حق تھا۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے نعمتوں سے نوازا، کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی، لیکن جب قرآن کریم کی نعمت کا نمبر آیا فرمایا آپ نے وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب ولكن رحمة من ربك۔ میرے محبوب قرآن وہ اتنی عظیم نعمت ہے، آپ بھی کبھی سوچتے نہیں تھے کہ آپ کو یہ نعمت ملے گی، ولكن رحمة من ربك، یہ آپ کے رب کی مہربانی سے ملتی ہے، یا آپ کے رب کے کرم سے ملتی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، لوگوں اللہ کی نصیحت آ چکی، دلوں کی صفائی کرنے والی چیز آ چکی۔ فبما رحمت من اللہ فبما رحمت فبذلك فليفرحوا بها، اس کے اوپر ایمان والوں کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ کس طرح ملتی ہے؟ اللہ کے کرم سے ملتی ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے جس کو انسان جمع کر سکتے ہیں۔ انسان دنیا میں حکومت کر سکتا ہے، طاقت جمع کر سکتا ہے، دولت جمع کر سکتا ہے، انسان دنیا کے اندر بلند سے بلند ترین عہدے پر پہنچ جائے۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ وہ نعمت ہے جو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اس سے بڑھ کر کہاں؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان۔ میں پروردگار اپنے نعمتوں کو گنتا ہے اور نعمتوں کی ترتیب لگاتا ہے، اور اس کے آخر میں پھر فرماتا ہے كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔
جب نعمتوں کے گننے کا نمبر آیا سب سے پہلی نعمت تھی کہ اس نے کرم کیا، انسان کو وجود عطا فرمایا، اس کو تخلیق کی دولت سے نوازا، اس کو پیدا کیا، پھر اشرف المخلوقات بنایا، اس کو بولنا سکھایا، اس کو سمجھنا سکھایا اور اس کو اپنی بات کہنا سکھایا۔ یہ اللہ کی بڑی نعمتیں تھی۔ فرمایا یہ تمام نعمتیں ہیں مگر ایک سردار ہے ان تمام نعمتوں کے اوپر، اس نعمت کا پہلے ذکر کیا جائے تمام نعمتوں سے، الرحمن علم القرآن، وہ بڑا مہربان جس کی مہربانی کو انسان اپنے تصور میں نہیں لا سکتا، اس کی مہربانی کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَلَلَّهِ، جتنی نعمتیں ہیں اس کی طرف سے ملتی ہیں اور اگر شمار کرنا چاہو تو سم و شمار نہیں کر سکتے ہو، مگر اس کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہہ سکتے تھے اس نے انسان کو پیدا کیا، بیان کیا، خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اس نے انسان کو بولنا سکھایا، اور ظاہر ہے کہ انسان پیدا پہلے ہوا، اس کے بعد اس کو بولنا آیا، اس کے بعد اس کو قرآن کی نعمت ملی، مگر قرآن کی نعمت کتنی بڑی عظیم ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اس کا تذکرہ کرو، الرحمن علم القرآن، وہ بہت بڑا مہربان ہے، اس کی مہربانی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ ایک مشت خاک کو اپنا کلام عطا کرتا ہے۔ میرے ساتھیو خوش ہو جاؤ، اللہ نے ہم کو کیا نعمت عطا فرمائی۔ وہ تیسرا بیان فرماتے تھے یہ ملامتی طبقہ ہے، سب اس کو مرحمت کرتے ہیں، سب اس کو دھتکارتے ہیں، کوئی کچھ بھی کہے، لیکن میں کہتا ہوں پروردگار کی کیا تقسیم ہے۔ اگر وہ پیسوں کو دینے چاہتا کہ کس کو جتنے پیسے ہوں گے اس کو قرآن کریم ملے گا، تو گھومنے کے سے قرآن کریم کو ادھر آنے دیتے ہماری طرف، ہم جیسے ڈیلی قرآن پڑھتے ہیں اس کو، ہم جیسے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں بے خاتمہ لوگ اس کی کتاب کو پڑھتے، وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اس کے کرم سے ملتا ہے، یہ اس کے فضل سے ملتا ہے۔ الرحمن وہ بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے، بے پناہ مہربان ہے، اس کی سب سے بڑی مہربانی اس کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مہربانی نہیں ہو سکتی۔ اور میں سمجھتا ہوں قرآن کریم کا پہلا حق وہ ہے جو اللہ کے حبیب نے بیان فرما دیا کہ جس کو اللہ اپنی کتاب عطا فرمائے اس کے بعد وہ دنیا کے کسی نعمت کے اوپر رشک کرے کہ فلاں کو یہ نعمت ملی، اس نے اللہ کی کتاب کی توہین کر دی، اس کو اتنی بڑی نعمت ملی اور وہ سمجھتا ہے کہ دنیا دار کبھی نہ میرے سے زیادہ، میرے سمجھتا میں رسالی سے نکل گیا، وہ دنیا دار اس کو دین نصیب نہیں ہے، وہ مراد یہ اس دنیا کی نعمت کے اوپر ریجنے لگ جائے کہ یہ میرے سے بڑا ہے، کیا اس کی گاڑی، کیا اس کا کیا مزہ آ گیا اس کے۔ اللہ اکبر، جب قارون نکلا تھا اپنے مال کی سچ دھج کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کیسا نکلا، بڑے بڑے لشکر، آگے پیچھے لشکر، تو جن لوگوں کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا انہوں نے کہا انہ لذو حظ عظیم، اور بڑا قسمت والا ہے، کاش کہ ہم کو بھی ملتا۔ قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ، قال الذین اوتوا العلم، علم والوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں، کس بات کے اوپر ریجھ رہے ہو، یہ تو فنا ہونے والا ہے، یہ اس کو بھی فنا کرے گا، اس کا بیڑا بھی غرق کرے گا اور یہ مال بھی فنا ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس نعمت کے اوپر ریجھ رہے ہو۔ سب سے پہلا یہ انعام، سب سے پہلی یہ قرآن کریم کا ہم سے مطالبہ ہے، سب سے پہلا یہ حق ہے قرآن کریم کا کہ ہم سمجھیں کہ اللہ نے جو نعمت ہم کو عطا فرمائی کائنات میں کسی کو نہیں ملی، کسی کو ایک آیت مل جائے، کسی کو چند آیتیں مل جائے اور جس کو 6666 آیتیں مل جائے اور اس سے قیامت کے دن یہ کہا جائے وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلْ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، اس سے بلند کسی کا مرتبہ ہو سکتا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں لائن میں کھڑے ہو جاؤ، هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، هَذَا يَوْمُ تُبْلَى السَّرَائِرُ، یہ راز اٹھانے کا دن ہے، یہ حقائق سامنے آنے کا دن ہے، آج کسی کی چل زبانی کام نہیں آئے گی۔ لَتَأْتُونَا فُرَادَىٰ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، یہ منظر ایک طرف اور ایک طرف کہا جا رہا ہے صاحب قرآن سے رَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلْ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، اس سے بڑا تو اللہ کا احسان ہو سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں قرآن کا کیا حق ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ نے اپنے محبوب
سے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ. آپ نہیں امید کرتے تھے کہ یہ قرآن آپ کو ملے، ہم نے اپنے کرم سے یہ قرآن آپ کو عطا فرمایا، یہ کتاب ہم نے اپنے کرم سے آپ کو عطا فرمائی. اب اس قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ. دنیا کی کوئی طاقت اب آپ کو قرآن کا پیغام سنانے سے روک نہ دے. معلوم ہوا کہ قرآن کا پیغام سنانے سے، قرآن کی بات کہنے سے، قرآن کی طرف لوگوں کو لگانے سے، اللہ کی بات کو یاد دلانے سے کچھ طاقتیں ہوں گی جو آپ کو روکیں گی. قرآن کا پہلا حق ہے وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ. آپ کو کوئی روک نہ پائے. وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. جو مانتے نہیں ہیں وہ آپ کو کہیں ہلکا نہ سمجھ لیں. کیسا ہوتا ہے کہ لوگ ہلکا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ مولوی صاحب اپنے موقف سے پیچھے ہٹے. ہمارا بڑی کوشش ہے، چھوٹی کوشش ہے. وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. کیا سمجھ رہے ہو آپ؟ کس گلی میں آئے نکلے ہو؟ کس میدان میں آپ نے قدم رکھا ہے؟ یہ بڑا کٹھن مقام ہے. شیطان کی ساری طاقتیں آپ کے پیچھے لگتی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کے راستے سے، قرآن کے مشن سے ہٹائے. شیطان تو اس کے چکر میں ہے کہ کسی طریقے سے انبیاء کو ہٹائے. شیطانی لشکروں کے لیے قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. ایسی ایسی سازشیں کی، ایسی ایسی تدبیریں کی، ایسی ایسی چالاکیاں کی لوگوں نے کسی طریقے سے دین والوں کو دین سے ہٹائے. وہ تدبیریں وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ کہ ان کی چالوں کے ذریعے سے ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ ہل جائے گا، مگر ایمان والے نہیں گئے. آقا مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس موقع پر یاد دلایا جا رہا ہے لولا ان ثبتناک لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا. میرے محبوب ایسے حالات پیش آئے تھے لولا ان ثبتناک، اگر ہم نے آپ کو جمع کر نہ رکھا ہوتا لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا، تو کچھ نہ کچھ تو ذرا سا تو آپ تھوڑا سا تو ادھر جھک جاتے. لیکن اگر جھک جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ آپ کی یہ محبوبیت، آپ کی یہ جلالت شان، آپ کی یہ عظمت. لیکن امت کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اگر ایسا ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اذا لعذقناك ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. پھر دنیا میں بھی ڈبل سزا ہوتی اور آخرت میں بھی ڈبل سزا ہوتی. اور جب ہم سزا دیتے فلا تجد لك نصيرا، آپ اپنے لیے کوئی مددگار نہ پاتے. میرے ایمانی بھائیوں، اس کو قرآن کی نعمت ہو، معلوم ہوتا ہے اس کو ہٹانے کے لیے کچھ طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں. اس کو قرآن کے مشن سے الگ کرنے کے لیے کیسی طاقتیں؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. وقت بھی نہیں اور میری صحت بھی ساتھ نہیں دیتی، ورنہ رب کعبہ کی قسم آپ ان آیتوں کو پڑھیں اور آج پوری دنیا کی میڈیا کو دیکھیں، ایسا لگتا ہے 1450 سال پہلے وہ نقشہ کھینچا، وہ پکچر لی، وہ تصویر لی جو 1450 سال بعد پیش آنے والا تھا. جس کو قرآن مل جائے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اب بات نہیں ماننا ہوں جھوٹوں کی جو بات کے اوپر قسم کھاتے ہیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ. ان کا کام کیا ہے؟ یہ عیب تلاش کرتے ہیں لوگوں کے اور ان کو سڑکوں پر بیان کرتے ہیں، چوکوں اور چوراہوں پر بیان کرتے ہیں، لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں. ہمازن مشاء بنمیم. ان کا کام کیا ہے؟ یہ انسانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، یہ انسانوں کو گتم گتا کرتے ہیں، اس سے آپ کا الو سیدھا کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کیا ہوتا ہے؟ بعد ذلک زنیم. اس تمام کے بعد ان کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ یہ سب کی سب پٹری کی اولاد ہوتے ہیں، یہ مجہول النسب لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنا نسب معلوم نہیں مگر یہ دوسروں کی عیب تلاش کرتے. ولا تطیع کل حلاف مہین. میرے محبوب آپ ان کی بات نہ مانیے. یہ قرآن کا حق ہے کہ ایمان والا قرآن لے کر کے اٹھے، پھر کسی کی بات کوئی سمجھوتا نہیں. قرآن کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. زندہ باد زندہ باد دیوبند 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد دیوبند دیوبند دیوبند. میرے ایمان بھائیوں، علماء کرام ہیں، آپ حفاظ کرام ہیں،
آپ کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی، میں چھوٹا سا یتیم ہوا، میرے رشتے دار موجود ہیں، میں کبھی کبھی اللہ کی بات پر سنتا ہوں، بس میرے آنسو نہیں تھمتے، وہ اس کی تقسیم وہ کس کو دیتا ہے، کتے تیری صلاح، کتے میرا لی، ایک مدگار رکھیاں، کتے جا رڑیاں، ایک کسی درویش نے کہا تھا کہ تیرا گھر اور میں تیرے گھر کے چکر کاٹوں، میرے جیسا انسان یہ تیرا کرم نہیں توڑ کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، میرے محبوب ہم نے آپ کو قرآن دے دیا، ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دے دی، اب قرآن کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے قرآن والے سے؟ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ اس کمینی دنیا کی طرف ایک نگاہ پلٹ کر کے نہیں دیکھنا جو ہم نے دنیا داروں کو دی ہے، جو قرآن والوں کے لیے نہیں منتخب ہوئی، قرآن والوں کو قرآن کی نعمت ملی ہے، اب اس دنیا کی طرف پلٹ کر کے نہیں دیکھنا۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ امام سمجھتا ہے میرے حق ادا نہیں ہوئے، لیکن قرآن کی طرف تو دیکھو نا، ان کا جانشین بنا، ان کا وارث بنا ہے، ان کا وارث بنا جو سب سے پہلا اعلان کرتے ہیں ان اجری الا علی اللہ ما اسالکم علیہ من اجر، کسی سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر کسی پر نہیں ہے، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر بس اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ ہے قرآن کا پیغام، ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ۔ فرمایا قرآن کا یہ دوسرا پیغام اور قرآن کا یہ دوسرا حق ہے کہ جس کو قرآن نصیب ہو جائے، ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اس کا سر کسی چوکھٹ پر نہ جھک جائے، اس کا سر کسی کے در کے اوپر نہ جھک جائے، وہ سر ہی کیا کہ جس میں قرآن ہو اور وہ کسی در کے اوپر جھک جائے۔ اور ہمارے اکابر یہ کر کے چلے گئے، کیسی سوکھی روٹیاں کھائیں، کیسے چار کے اس انار کے درخت کے نیچے کیا دانا لگایا، فرمایا کوئی ضرورت نہیں، یہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس کا دین کسی کا محتاج نہیں۔ اس وقت کی بات ہے جب لوگ لائن میں کھڑے ہوئے تھے، کشکول لیے ہوئے جھوٹا مار کھا کہ کہیں سے بھی کچھ مل جائے، اس وقت میں اعلان کیا ہم کسی کے محتاج نہیں، ہم اسی کے محتاج ہیں جو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہمیں کسی سے کیا مانگنے کی ضرورت ہے جو اس کا فقیر بن جائے، جو اس سے مانگ لے، جو اس کا ملازم بن جائے، اس کو کسی اور کا ملازم بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وقت کم ہے، میں آخری بات کہتا ہوں، جس کو قرآن کے یہ حقوق مل جائے پھر اس کو ملتا کیا ہے؟ میں نے اپنے استاد سے شکایت کی، دارالعلوم دیوبند میں تفسیر کے مایہ ناز استاد اور میرے محبوب ترین، مشفق ترین، اور ان کو بھی مجھ سے بہت محبت، تشریف لائے، میرے کچھ حالات تھے، میرے آنسو سے آنسو تھمنے نہیں تھے، میں نے اسٹیشن پر حضرت سے کہا، میں نے کہا دعا کیجیے، مطالعہ بڑے عجیب ہے، عجیب بات فرمائے، بس ایک آیت پڑھی، 3 مرتبہ پڑھی، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِهَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ بنی اسرائیل کا قرآن کریم تذکرہ کیا، اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے بنی اسرائیل میں سے امام کھڑے کیے تھے۔ مفتی صاحب اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو امامت ملی تھی، مگر وقتاً بہرے بے کرام دوسری طرف بہ گئے، اس آیت کی طرف نہیں آ سکے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ پہلے امتحان تو پاس کرو، ہم نے ابراہیم سے امتحان لیا اور سارے امتحان پاس کیے، ہم نے کہا وطن چھوڑو، قَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى اللَّهِ، ہم نے کہا ہمارے نام پر قربانی دے دو، کہا لبیک حاضر ہوں، وطن چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، بڑھاپے میں بیٹے عطا ہوئے، کہا اس کو جنگل میں چھوڑ کر آؤ، جنگل میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے، اور فرمایا نہیں اب اس کی چھری، اس کے گردن کے اوپر ہمارے نام پر چھری رکھو تاکہ فرشتے بھی یہ سمجھ لے کہ ہمارے محبوب کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں ہے، محبت ہم سے ہے۔ اور جب اس کے گلے پر گردن پر چھری رکھ دی، فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين، خواب پورا کر دیا ہے تو نے، وہی تو وہی تو نے خواب پورا کر دیا ہے، بس ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں جو ہمارے لیے کام کرتا ہے، پھر اس کو آخری یہ منزل ملتی ہے کہ وہ راہ وفا کے ہر کانٹے کو سہ کر کے اس کو پورا کر کے دکھاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی کیا قرآن کریم نے، فرمایا وجعلنا منهم ائمہ، ہم نے بنی اسرائیل میں سے امام بنائے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، مگر کب بنائے؟ راہ وفا میں، ہر سو کانٹے، دھوپ
لما صبروا جب انہوں نے صبر کر کے دکھایا، جب ڈٹ کر کے دکھایا، جب مصائب کو سہ کر کے دکھایا، مصائب کے آگے ہمالیہ بن کر کے دکھایا، چاروں طرف سے طوفان آئے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ کیا منظر تھا کہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، سید الاولین والآخرین، لیکن انسانوں کے لیے مثال بننا تھا۔ فرمایا میرے محبوب کا کیسا وہ منظر تھا جب ان کو گھر سے نکالا جا رہا تھا، نکالنے کے پلان بن رہے تھے، اور بلند قدہ چھوڑ رہے تھے، مکہ چھوڑ رہے تھے، اور لوگ کیسے حالات تھے، اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ فرمایا کچھ نہیں ہوتا ہے، صبر کی ضرورت ہے، کچھ تدبیریں وہ کرتے ہیں، کچھ تدبیریں میں کرتا ہوں۔ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ تھوڑی نیل دو، ابھی منظر صاف ہوتا ہے، سورج چمکے گا، پتہ چل جائے گا کون کس مقام پر کھڑا ہے۔ لما صبروا جب وہ ڈٹ گئے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور جب وہ ہماری آیتوں کے اوپر، ہمارے باتوں کے اوپر، ہماری وعید کے اوپر یقین رکھتے تھے، ان کو یقین تھا کہ میں حق پر ہوں اور حق کو یعلو ولا یعلی علیہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔